والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صلوات سارے حضرات۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی یہ سعی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک آپ تمام حضرات کا اس مقدس دربار میں آ جانا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حقیقی وارث، اس صف اعضاء کے وارث سید الشہداء کے خون کے حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ یقیناً آپ جس جذبہ اور عقیدت کے ساتھ اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں حاضر ہیں، اس بارگاہ عظیم سے ضرور آپ کو اس کا اجر ملے گا جس سے دشمن بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں۔ میں نے جناب کے سامنے مشہور و معروف حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو شیعہ سنی بچے بچے کو یاد ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اس حدیث مبارکہ کے قبلہ دو حصے ہیں۔ سویرے سویرے دا ٹائم ہے تو کوشش کرے کوئی سبحان اللہ الحمدللہ آکھن دی عبادت شمار جی، کوئی توجہ ہے نا؟ دو حصے حدیث۔ پہلا حصہ ہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ دوسرا حصہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے۔ پہلا حصہ سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے۔ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ ذرا مشکل ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہ باپ بیٹے سے کس طرح ہوگے۔ غور کرنا جی، میں اسے اپنے انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں کہ ہر انسان کا تعارف دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک اس کا خاندانی تعارف ہوتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اسے کہتے ہیں نسب، اور ایک ہوتا ہے اس کا ذاتی کردار، اسے کہتے ہیں حسب۔ اب غور فرمائیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر زمانے کو بتا رہے ہیں کہ اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین مجھ سے ہے، میرا حسب دیکھنا ہو میں حسین سے۔ حیدری، اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو، نسب بلند بڑا ہے، عظیم نسب، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جیسا نانا شبیر کا ہے ویسا میرا نہیں، جیسا نانا شبیر کا ہے ویسا میرا نہیں، جیسی نانی حسین کی ہے ویسی میری نہیں، جیسی ماں شبیر کی ہے ویسی میری نہیں، جیسا بابا شبیر کا ہے ویسا میرا نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں جیسا دادا شبیر کا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی۔ اب غور کرنا، پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کا دادا جنتی۔
غور ہی نہیں کیا آپ نے، جسے مسلمان کافر کہہ رہے ہیں نا، پیغمبر مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں اس کا دادا ابو طالب جنتی ہے، اس کی دادی جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا بھائی جنتی۔ پھر پیغمبر نے انداز بدلا، صحابہ کی طرف دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا اس سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ صحابہ تھوڑے حیران ہوئے۔ اب ایک حدیث بڑی سنائی جاتی ہے ہمارے بھائیوں کے منبر سے، پیغمبر نے فرمایا جی عشرہ مبشرہ جو ہیں، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جن کو خوشخبری دی گئی ہو، جی عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابیوں کو پیغمبر نے جنت کی خوشخبری زندگی میں دے دی۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 کو پیغمبر نے دی، یہ جو سارے حسین کے ماننے والے قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں، حسین کے نانے نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہا کہ جو میرے حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، جو اس محبت کرنے والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ کوئی سمجھ آئی جے کتنا نسب اللہ ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کا نانا سید الانبیاء ہے، اس کا بابا سید الاوصیاء ہے، اس کی ماں سیدۃ النساء ہے، اس کا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے، اور اس کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ جس گھر میں سارے سردار اکٹھے ہوں، بلکہ دوسرے لفظوں میں میں ایسے کہتا رہتا ہوں، جو سرداروں کا بیٹا ہے اور سرداروں کا باپ ہو اسے حسین کہتے۔ مسجد نبوی، امیر کائنات کا زانو، امیر کائنات فرماتے ہیں حسین اپنا نسب بیان کر۔ شبیر اٹھے، بابا کے ہاتھ چومے، فرماتے ہیں بابا جان عزت آپ کی زیادہ ہے، نسب میرا زیادہ ہے۔ فرمایا بیان کر، فرمایا جیسا میرا نانا ہے ویسا آپ کا نانا ہے، جیسی میری نانی سیدہ عرب ہے ویسی آپ کی نانی ہے، جیسا میرا بیٹا ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ جب بیٹے کی باری آئی نا تو امام علی نے بیٹے کا منہ چوم کے کہا حسین جیسا بیٹا تو کسی نبی کا نہیں ہو سکتا، جیسا میرا بیٹا حسین ہے ویسا کسی کا بھی۔ امام حسین کا اتنا اعلیٰ نسب ہے۔ اب ذاتی کردار کیا ہے؟ ایک بندہ نسب پہ فخر کرتا رہے نا جی، اور ذاتی کام کوئی نہیں جی میں سید دا پتر، فقیر کا بیٹا، ذاتی کردار نہ ہو تو وہ نالائق ہوتا ہے۔ ذاتی کردار چاہیے۔ اتنا بلند نسب ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ایسا کام کیا کربلا میں کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی جمعرات کو کربلا میں حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا ہے نا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ پھر اس نے قلم بدلا، کہا ایسا کام دنیا میں کسی نے نہیں، ایسی نماز سجدہ دنیا میں نہیں ہوا، ایسا دین کے لیے کام کسی نے نہیں کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، دوجا سجدہ شبیر۔ اس نے کہا اسلام ختم ہو گیا اس باپ اور بیٹے پہ۔ لاہور میں ایک انٹرنیشنل امام حسین کانفرنس ہو، بڑے بڑے عالم ہر فرقے سے، مولانا کوثر نیازی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت علی علیہ السلام کا، جنہوں نے حسین جیسا بیٹا دین کو دیا۔
ان کے بعد باری تھی ہمارے عالم دین مولانا حافظ کفایت اللہ صاحب، جید عالم دین، گزر گئے، مالک ان کے درجات بلند کرے۔ وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کوثر نیازی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت علی کا کہ انہوں نے حسین جیسا بیٹا ہمیں دیا، لیکن میں تھوڑا سا جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا جس نے علی اور حسین جیسے بیٹے دیے۔ حیدری دین کس نے بچایا جی؟ امام حسین نے۔ اتنا اسلام بچانے پہ حسین کا خرچہ نہیں ہوا جتنا حسین بچانے پہ عالیہ کا خرچہ ہوا۔ علامہ کہتے ہیں حسین بچانے پہ جو سب سے قیمتی خرچہ ہے نا وہ ہے شہزادہ علی اصغر، اور حسین بچانے پہ جو قیمتی خرچہ ہے نا وہ اصغر کی 4 سال کی ضعیفہ بہن ہے۔ جن گھروں میں 4 سال کی بیٹیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ان کے لیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تھا نا 11 محرم کو کربلا سے، تو ہر کوئی محمل پہ بیٹھ گیا۔ 4 سال کی حسین کی معصومہ زخمی کانوں کے ساتھ بھیا سجاد کے پاس آ کے کہتے ہیں میں نے کون سے محمل پہ بیٹھنا ہے جو رونے کی نیت سے آیا ہے، میرا آخری جملہ ہے۔ سجاد فرماتے ہیں اماں رباب کے پاس بیٹھ جا، پھپھی زینب کے پاس بیٹھ جا۔ ابھی بھائی اور بہن میں باتیں ہو رہی تھی، یہ کتا آ گیا۔ شمر حرامی کہتا ہے اس نے علیحدہ معمل پہ بیٹھنا ہے۔ 4 سال کی بچی کو علیحدہ معمل پہ بٹھایا، معمل اٹھا بچی گر پڑی، اس نے پھر معمل پہ بٹھایا، پھر معمل اٹھا بچی گر پڑی۔ جنہوں نے رونا میری طرف دیکھو، جب 7ویں مرتبہ بچی معمل سے گری، فرات کی طرف منہ کر کے کہتی ہے چچا عباس تو 1 مرتبہ گرا تھا اور میں 7 مرتبہ۔